السلام علیکم۔ آج بات کریں گے دو اہم موضوعات کے حوالے سے۔ ایک کل علی نواز اعوان صاحب جو پی ٹی آئی کے لیڈر تھے اور یہاں اسلام آباد سے قومی اسمبلی کے ممبر بھی بنے تھے، وہ بھی استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہوئے۔ تو اس کے تاریخی تناظر میں ان معاملات کا جائزہ لیں گے، اور دوسری بات کریں گے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے اندر ایک تذبذب پایا جا رہا ہے، کچھ تحفظات ہیں لیڈروں کے، تو وہ کیوں ہے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ تو پہلے آتے ہیں علی نواز اعوان کی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت۔ دیکھیں، یہ وہی تسلسل ہے جو چلا آ رہا ہے، جو چلا تھا کافی عرصے سے جب عمران خان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ 9 مئی کے بعد اس صورتحال میں تیزی آئی، اور 9 مئی ایک انتہائی ہماری تاریخ کا ایک برا واقعہ ہے جسے کوئی بھی ذی ہوش آدمی اچھے الفاظ میں یاد نہیں کر سکتا۔ اور ظاہر ہے کہ اس دن جو کچھ ہوا تھا تو اس کا رد عمل بھی آنا تھا، لیکن یہ رد عمل تو اس حوالے سے آنا چاہیے جو عمران خان کی کارکردگی کے حوالے سے، کہ انتہائی بری کارکردگی رہی ان کی۔ انہوں نے معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، انہوں نے تہذیب کو اکھاڑ کر رکھ دیا، انہوں نے نوجوانوں کے منہ میں گالیاں، گالم گلوچ اور بدزبانی دے دی، تو اس حوالے سے آنا چاہیے۔ لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی وجود میں آئی اچانک راتوں رات، اس میں وہی لوگ آئے جو جہانگیر ترین، خسرو بختیار، اور وہ پھر جو اس سے پہلے جب نواز شریف کے خلاف یہی کچھ ہو رہا تھا تو ان لوگوں نے جنوبی پنجاب محاذ کے نام سے وہ کھول دیا تھا۔ اب استحکام پاکستان پارٹی کے نام سے ایک نیا شوشہ کھڑا کر دیا ہے، اور اس میں لوگ روز روز جا رہے ہیں۔ اس دن غلام سرور اعوان شامل ہوئے، علی نواز اعوان شامل ہوئے۔ تو اب یہ تو ایک بچے کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ لوگ استحکام پاکستان پارٹی میں کیوں جا رہے ہیں، اور استحکام پاکستان پارٹی ہے کیا، پتہ نہیں یہ کہاں تھی یہ پارٹی، اس کا منشور کیا ہے، اس کے لوگ کہاں ہیں، اس کے ورکرز کہاں ہیں۔ دیکھیں، یہ چیز جو ہو رہی ہے تو بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ اس کو بدلنا چاہیے۔ یہ ایوب دور میں کنونشن مسلم لیگ بنی تھی، لیکن فاطمہ جناح کے مقابلے میں فاطمہ جناح کو تو عوامی پذیرائی حاصل تھی، وہ تو بڑی پاپولر لیڈر تھی، قائد اعظم کی بہن بھی تھی، اور اس کی پشت پر ساری سیاسی جماعتیں کھڑی تھی۔ مودودی صاحب تھے، ولی خان تھے، نوابزادہ نصر اللہ خان تھے، تمام سیاسی لیڈرز اور پارٹیاں اس کی پشت پر کھڑی تھی۔ لیکن راتوں رات کنونشن مسلم لیگ بنی، چودھری خلیق الزمان بھی اس کے کہیں سے جنرل سیکرٹری بن کر آئے۔ نہ آج کنونشن مسلم لیگ کسی کو دکھائی دیتا ہے، نہ چودھری خلیق الزمان کے نام سے کوئی واقف ہے۔ تو وہی ہوا پھر 80s میں قومی جماعتوں کو پیچھے دھکیلنے کے لیے غیر جماعتی الیکشن کرائے گئے، اور راتوں رات جنیجو لیگ بنی، اور محمد خان جنیجو وزیر اعظم بنے، حامد ناصر چٹھا، حامد سرفراز، بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کے لیڈرز بنے تھے۔ لیکن آج نہ حامد ناصر چٹھا دکھائی دیتے ہیں، نہ محمد خان جنیجو دکھائی دیتے ہیں، نہ جنیجو لیگ دکھائی دیتی ہے۔ لیکن آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جب ایوب خان نے کنونشن مسلم لیگ بنائی تو اس وقت اصل مسلم لیگ موجود تھی فیلڈ میں، اس وقت جمعیت العلماء اسلام موجود تھی، اس وقت ولی خان کی پارٹی موجود تھی، جماعت اسلامی موجود تھی، اور وہ آج بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں، آج بھی وہ سیاسی طور پر زندہ ہے، لیکن کنونشن مسلم لیگ زندہ نہیں۔ 80s میں محمد خان جنیجو کی حکومت بنی اور جنیجو لیگ بنی۔ آج جنیجو لیگ کے نام سے کوئی واقف نہیں ہے، نئی نسلوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ محمد خان جنیجو اس ملک کے وزیر اعظم تھے یا جنیجو لیگ کوئی پارٹی تھی۔ لیکن اس وقت پیپلز پارٹی موجود تھی، اس وقت مسلم لیگ، ANP، یہ تمام جماعتیں اس وقت موجود تھی، آج بھی وہ موجود ہیں، 30-40 سال بعد بھی وہ جماعتیں موجود ہیں۔ تو یہ جو اچھا، جب بھٹو صاحب کو اقتدار سے نکالا گیا تو کئی پروگریسو پیپلز پارٹی بن رہی تھی، کئی مساوات پارٹی بن رہی تھی، حنیف رامے الگ پارٹی تشکیل دے رہے تھے پیپلز پارٹی سے نکل کر، پروگریسو پیپلز پارٹی بنی، یہ نیشنل پیپلز پارٹی مصطفیٰ جتوئی نے بنائی۔ لیکن کیا ان لیڈروں کے نام سے کوئی واقف ہے، یا وہ جماعتیں کہیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں؟ کوئی جماعت زندہ نہیں رہی، کیونکہ وہ پپٹ جماعتیں تھی اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر بنی تھی۔ اصل پیپلز پارٹی جو تھی وہ آج بھی ایگزسٹ کر رہی ہے، اور ابھی سندھ میں ان کی حکومت تھی، اور آج بھی بلاول بھٹو اس کے لیڈر ہیں اور پارٹی زندہ ہے۔
پھر جب نواز شریف پر مشکل وقت آیا اور مشرف نے مارشل لا لگایا تو اس اصل مسلم لیگ سے راتوں رات کاف لیگ نکال دی گئی. بڑے بڑے لیڈر الگ ہوئے. میاں محمد اظہر نے کاف لیگ بنائی, چودھری شجاعت بھی چلے گئے تھے, شیخ رشید بھی چلے گئے تھے. لیکن کیا کاف لیگ کوئی بڑی جماعت بن کر ابھری؟ کیا وہ شیخ رشید آج بھی پی ٹی آئی اس کو ڈسون کرے تو شیخ رشید کی پوزیشن کیا ہوگی؟ وہ کونسلر کا سیٹ بھی نہیں جیت سکے گا. اور پھر میاں اظہر کے ساتھ جو کچھ ہوا, تو آج جو استحکام پاکستان پارٹی اور اس میں جو لیڈر ٹھون سے جا رہے ہیں جبرن, تو یہ انتہائی غیر فطری عمل ہے. اس سے نہ عمران خان کو نقصان ہوگا نہ پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا, لیکن اس سے نقصان ان لوگوں کو ضرور ہوگا جو اس طرح کی جماعتیں تشکیل دے رہے ہیں, جو اس طرح جبر کے ذریعے لوگوں کو جماعتوں میں شامل کر رہے ہیں. تو اب زمانہ بدل چکا ہے, بہت سے حقائق سامنے آنے لگے ہیں, تو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے مزاج کو اور اپنے کردار کو بھی بدلنا چاہیے. دوسری بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے اندر ایک تذبذب, ایک پریشانی, تحفظات لیڈروں کے, تو وہ کیوں ہیں؟ دراصل خیبر پختونخوا کے جو لیڈرز تھے پی ٹی آئی کے, انہوں نے 9 مئی کے بعد قدر حوصلے کا مظاہرہ کیا پنجاب کی نسبت. یعنی کہ اسد کیسر آج بھی جیل میں ہیں, شہریار افریدی لمبی جیل کاٹ کر آئے, مراد سعید, گنڈاپور, عاطف خان, دوسرے لیڈرز جو ہیں وہ روپوش ہیں ابھی تک. تو ایک مشکل کا سامنا انہوں نے کیا, لیکن قدر حوصلے کا مظاہرہ بھی کیا. اور ظاہر ہے کہ پارٹی پر انتہائی مشکل وقت ہے, لیکن وہ لیڈر پارٹی سے بھاگے نہیں. یعنی شہریار افریدی جیل کاٹ کے آیا, بہت مشکلات کا سامنا کیا, آج بھی اپنی پارٹی میں موجود ہیں. اسد کیسر جیل میں ہیں لیکن پارٹی میں موجود ہیں, گنڈاپور, یہ سارے. لیکن اچانک سے کہیں شیر افضل مروت نمودار ہوئے, نہ جیل جاتے ہیں, نہ کسی مشکل کا سامنا کرتے ہیں, نہ اس کو کوئی سزا ہوتی ہے. تو یہ کل ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ یہ پی ٹی آئی کے مریم اورنگزیب ہیں, نہ جیل جاتے ہیں, نہ کسی مشکل کا سامنا کرتے, اور پارٹی میں اہم پوزیشن پر بھی ہوتے ہیں. وہ مسلم لیگ میں بھی پرویز رشید, رانا ثناء اللہ, خواجہ آصف, سعد رفیق, یہ سارے جیلوں میں جاتے رہے, مشکلات کا سامنا کرتے رہے, لیکن اہم ترین مریم اورنگزیب ایک دن کے لیے بھی جیل نہیں گئی, نہ اس کے خلاف نیب نے تحقیقات کی, نہ کوئی اور. لیکن بہرحال وہ چونکہ مسلم لیگ کے اندر یہی چیز چلتی ہے, اور یہی صورتحال اس وقت پی ٹی آئی میں بھی ہے شیر افضل مروت کے حوالے سے. اور شیر افضل مروت ایک زمانے میں سیف اللہ برادران کے بہت قریب تھے, چونکہ یہ جنوبی ضلع جو ہے خیبر پختونخوا کا, لکی مروت ڈی اے خان کے قریب, اسی سے اس کا تعلق ہے, اور وہاں پہ سیف اللہ برادران کا اثر و رسوخ ہمیشہ سے رہا ہے. تو پہلے یہ سیف اللہ برادران کے ساتھ تھے, بعد میں یہ پشاور میں ہمارے ساتھ ایک چھوٹے سے اخبار تھے, اس کے رپورٹر تھے, تو ان دنوں یہ آفتاب شیرپاؤ کے قریب ہوئے, پھر شیرپاؤ پیپلز پارٹی میں چلے گئے, پھر مولانا کے ساتھ چلے گئے جمعیت العلماء اسلام میں, آج کل پی ٹی آئی میں آئے ہیں. تو 4 سدے جا کے انہوں نے کوئی وہ جلسہ شلسہ کیا, اور پی ٹی آئی والوں نے پوسٹیں لگائی تھی سوشل میڈیا پہ کہ مسلم لیگ نون کی اہم وکٹ گرا دی شیر افضل مروت نے. میں نے ادھر ادھر تھاک جان کی, اور وہاں قریب جو 4 سدے کے صحافی ہیں مقامی, ان سے پوچھا, دوستوں سے پوچھا, تو وہ گل ولی نام کا ایک شخص ہے, اور یہ کسی ادارے میں پی این تھا, لیکن اپنی بد کلامی اور بد اخلاقی کی وجہ سے ان کو نکال دیا گیا ادارے سے. تو پھر یہ افتخار چودھری جو سابق چیف جسٹس تھے, انہوں نے ایک پارٹی بنائی, تو یہ اسی میں شامل ہوئے تھے. پھر ڈاکٹر قدیر کی کسی پارٹی میں شامل ہوئے, اور اس دن شیر افضل مروت نے اس کو ساتھ بٹھایا اور گلولی پارٹی میں شامل ہوئے, اور مسلم لیگ نون کی اہم وکٹ گرا دی. تو جب اس طرح کے کردار پارٹیوں میں سامنے آئیں گے تو وہ مشکوک بھی ہوتے ہیں, اور ان کے حوالے سے جو جینوئن لیڈرز ہوتے ہیں, ہمیں اختلاف ہی صحیح پی ٹی آئی کے کردار سے یا ان کی کارکردگی سے یا ان کی بدزبانی سے اختلاف ہی صحیح, لیکن کم از کم خیبر پختونخوا کے بہت سارے لیڈر ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں, لیکن ان کو شیر افضل مروت نے بہت پیچھے دھکیل دیا ہے. اس شخص کی نہ کوئی قربانی ہے, نہ پارٹی کے لیے کوئی کردار ادا کیا ہے, بس اچانک سے نمودار ہوئے ہیں.
کل تو انہوں نے میڈیا سے یہ بھی کہا کہ خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ میں اسلام آباد سے الیکشن لڑوں گا یا لکی مروت سے. تو بھئی آپ کی قربانی کیا ہے اور آپ پارٹی میں ہیں کب سے؟ تو ان تحفظات کی وجہ سے پارٹی کے بہت سے لیڈر پریشانی کا شکار ہے. اور کچھ میں بعض لوگوں سے میرا رابطہ ہوا پی ٹی آئی لیڈر سے، تو ان کو شدید تحفظات ہیں اس حوالے سے، شیر افضل مروت کے کردار کے حوالے سے، اور کچھ ان کے شکوک و شبہات بھی بڑھ رہے ہیں کہ اس کو کس نے اتنی زیادہ اہمیت دی اور کون اسے آگے لے کر آیا، جبکہ ہم پہ انتہائی مشکل وقت ہے، اس کو کوئی کچھ کہہ بھی نہیں رہا ہے اور یہ پارٹی پر چھا گیا ہے، تو اس کے پیچھے کون ہے؟ تو ان کے کچھ شکوک و شبہات بھی ہیں، کچھ تحفظات بھی ہیں، بلکہ بعض لیڈروں کے ساتھ مسلم لیگ نون کے کچھ رابطے بھی ہوئے ہیں. غالباً چونکہ کیپٹن صفدر آج کل کے پی کے دورے پر ہیں، ان کا بنیادی تعلق بھی کے پی سے، کل انہوں نے ارباب عالمگیر سے ملاقات کی ہے، پیپلز پارٹی کے سابق وفاقی وزیر اور بہت اہم سیاسی ارباب جہانگیر کے بیٹے ہیں سابق وزیر اعلیٰ کے، تو ان سے ملاقات کی ہے. اور اس سے 2 دن پہلے ارباب عالمگیر کی اہلیہ آسمہ عالمگیر نے پیپلز پارٹی سے استعفیٰ بھی دیا ہے. تو امکان ہے کہ ارباب عالمگیر اور ان کی اہلیہ مسلم لیگ نون کو جوائن کریں گے، لیکن اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ پی ٹی آئی کے بعض لیڈر شاید مسلم لیگ نون میں آ جائیں، لیکن وہ بھاگ نہیں رہے ہیں. وہ شیر افضل مروت کی وجہ سے پارٹی سے ناراض ہے، وہ ان کے اندرونی اختلافات ہیں، کوئی کسی جبر یا کسی دباؤ کی وجہ سے وہ پارٹی سے نہیں جا رہے ہیں، وہ اپنی پارٹی کے حوالے سے تحفظات کا شکار ہے. تو آنے والے دنوں میں خیبر پختونخوا میں کچھ ڈراسٹک چینجز ہم دیکھ سکتے ہیں.